طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ نے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بعض وہ چیزیں ان کے مشاہدے کراتا ہے جو کہ عام لوگوں کو نہیں کرائے جاتے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے تاکہ حق ان تک پہنچ جائے، حق الیقین ان کو ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، یہ ان کی آنکھیں دیکھ لیں اور وہ آگے بات کو پہنچائیں۔ تفسیر طبری میں لکھا ہوا کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان کھول دیے گئے، حتیٰ کہ عرش تک انہوں نے دیکھ لیا، پھر ان کو 7 زمینیں کھول کے دکھا دی گئیں، وہ بھی انہوں نے دیکھ لی۔ واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مشاہدات کرائے وہ کس طرح کے کرائے تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ عین الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ صرف پڑھ لیا بس جان لیا، ایک کہتا ہے دیکھ لینا آنکھوں سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی تو وہ عین الیقین تھا نا کہ آنکھوں سے بھی دکھا دیا گیا۔ ملکوت سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا اور جو چیزیں ان میں پیدا کی گئی تھی وہ دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ خود کو نہیں یقین ہو تو پھر آگے بھی بتایا نہیں جا سکتا۔ پھر جب طاری ہوئی، چھا گئی علیہ اس پر رات، رأى کوكبا، اس نے ایک تارے کو دیکھا۔ ان کی قوم چونکہ شرک میں مبتلا تھی، اور شرک بھی ایسا کہ یہ یعنی ستاروں کو بھی مانتے تھے، چاند کو بھی، زہرہ ستارہ ان کے نزدیک بہت بڑا وہ تھا، اور چاند کو بھی، سورج کو بھی، فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ہر زمانے کے اندر نا شرک جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اب آپ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی سینس نہیں ہے، دیکھو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، پاگل ہیں یہ، ان کو نہیں پتہ یہ پتھر ہیں یہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ لوگوں سے پوچھیں نا، ایسے لوگوں سے، تو وہ کہیں گے کہ ہم ان بتوں کی نہیں پوجا کرتے، ان کے پیچھے کوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ ہندوؤں سے جا کے پوچھ لیں، وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس پتھر کی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رام کی کر رہے ہیں، گیتا پتہ نہیں، سیتا کے کیا پتہ نہیں کن کن چیزوں کی، وہ کوئی ہاتھی بنایا ہوا کچھ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ کوئی شخصیت ہے جس کا تصور انہوں نے باندھا ہوا ہے اس بت کے ساتھ، یعنی وہ پرسونیفائی کرتے ہیں کوئی شخصیت، کوئی تصور کسی انسان کا ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور پھر وہ اس کو بت کی ایک شیپ دے دیتے ہیں، ایک مورتی بنا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ یہ پتھر ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ پتھر کو نہیں پوجتے، مگر اس کے پیچھے جو شخصیت ہے نا اس کو پوجتے ہیں۔ جب فرشتوں کو پوجتے تھے تو وہ فرشتوں کی بھی ایک، یعنی ان کے دماغ میں، فرشتے دیکھے تو کسی نے نہیں، اور ان کے دماغ میں ایک تصور جو فرشتوں کا نا کہ فرشتے ایسے ہوتے ہوں گے، ایسے ہوتے ہوں گے، وہ اس طرح بنا لیا۔ آپ دیکھ لیں وہ ہندوؤں نے کتنی ہاتھوں والی وہ ایک دیوی بنائی ہوئی، اب یہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی؟ کوئی بھی نہیں، مگر ان کے ذہن کے اندر جو آئی کہ بھئی اتنے سارے یہ کام کر لے گی اور کوئی دیوی ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو شاید کوئی فرشتوں کا ہی بنایا ہو تصور۔ اسی طرح جو چاند سورج وغیرہ کو بھی پوجتے ہیں تو پھر ان کے بھی ایک بت بنا دیتے ہیں، اور یہ کیا سوچتے ہیں، چاند سورج کو کیا سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی دیوتائی وجود ہے، کوئی دیوتا ہے، تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ سورج کو دیوتا سمجھتے ہیں، چاند کو سمجھتے ہیں، ستاروں کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ یہ ماشاءاللہ آپ کے یہ ہاروسکوپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ستاروں کی ہماری زندگیوں کے اوپر اثرات ہیں، وہ بھی کچھ اثر رکھتے ہیں ہماری زندگی کے اوپر، پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے بھی یہ لے لیا۔ وہ کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے فرشتوں وغیرہ کی جو شکل میں بنا رکھے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس سے کچھ مانگیں، ہم اتنے گناہگار، ہم کیسے اللہ کے سامنے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے وسیلے کے طور پہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں، وہ اللہ سے کی بارگاہ میں ہماری کچھ کیا سن کے ہماری کوئی ضرورت پوری کرا دیں گے، کوئی ہماری حاجتیں پوری کرائیں گے، کچھ ہماری دعائیں قبول کرا دیں گے، تو وہ اللہ کے سامنے بڑی، دیکھیں وہ بڑی ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں، ہم کہاں اتنے اس قابل ہیں۔ سیم ایگزیکٹلی جو آج ہمارے مسلمانوں میں یہی شرک ہے نا، اس قسم کا، بس ہم بتوں کی شکلیں نہیں بناتے، مگر وہی تصور ہمارا کسی دنیا سے گئے ہوئے بزرگ کے بارے میں ہوتا ہے
کہ ہم کہاں، ہم اتنے گناہگار، وہ اتنی پہنچی ہوئی ہستیاں، وہ جب ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہیں گے تو ہماری دعائیں پوری ہو جائیں گی، یہ میرا رب ہے۔ اب یہ قوم کو کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ فلما، پھر جب، افلا، وہ چھپ گیا، قال، اب کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سے کہہ رہے ہیں؟ ابھی آگے آئے گی بات تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، ظاہر ہو کے، تو پھر صبح ہوئی تو چھپ ہی گیا تارا، قال لا احب الافلین، تو کہا میں ایسے چھپ جانے والوں کو، نظر آ کے پھر اس کے بعد غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پسند نہیں کرتا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو ستارے نہیں پسند تھے، بلکہ یہ مطلب کہ میرا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں پسند کر سکتا کہ ایسی چیز میرا رب ہو جو کہ غائب ہو جائے، جس کے اندر زوال ہے۔ دیکھیں نا، یہ زوال کی نشانی ہے نا، غروب ہو جانا، تو جس کو زوال ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں پسند کرتا کہ ایسی چیز میرا خدا ہو جو زوال پا جائے۔ اور ان کو لوگوں نے خود زمین میں دفنایا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی۔ پھر کیسے ان کو پوجنے لگ جاتے ہیں، پھر کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر کیسے ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ زوال کی نشانی ہے نا، موت آ جانا، کہ ایک دن وہ تھے اور ایک دن نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے اور ان کو موت آنی ہے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ اب ان کو بتانے کے لیے نا، کیونکہ اس کی انہوں نے کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، البتہ اگر نہ ہدایت دے مجھ کو میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاتا گمراہوں میں سے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہدایت کا بھی ان کو پتہ ہے اور گمراہی کا بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ وہ سیکھ نہیں رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جب سورج چاند دیکھو کیسے ہیں کہ یہ اپنے خود بھی اوپر اختیار نہیں رکھتے، ورنہ کوئی غروب ہی نہ ہو، کس کا دل چاہے گا غروب ہونے کا؟ جو طلوع ہوا، دنیا میں بھی جو طلوع ہوتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ ہم غروب ہوں، ہمارا سورج کبھی غروب ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے مجھے طلوع ہی رہے، میرا ڈنکا بجتا رہے۔ تو آج ایک چیز روشن ہے، وہ کل کو غروب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہے۔ پھر دیکھو دوسرے، مقرر چال پہ چل رہی ہے، مقرر جگہ پہ، مقرر راستے پہ، نہ دائیں نہ بائیں کی سکتے ہیں۔ تو جب ان کا اپنے اوپر اختیار ہی نہیں، وہ آزاد ہی نہیں، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ان کے اوپر ہے نا جس نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ان کو سمجھانے کے لیے نا کہ دیکھو جب سورج نکلا اور چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہوگا نا، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، تو جب وہ چھپ گیا تو کہا اے میری قوم، اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ قوم کو سمجھا رہے ہیں یہ ساری باتیں اس وقت سے، یہ جو بات ہو رہی ہے، کبھی چاند کو دیکھ کے، کبھی سورج کو دیکھ کے، کبھی اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو قوم کو بتا رہے ہیں میری قوم انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں ذمہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اب تو کسی کو سمجھ آ جانی چاہیے جب یہ باتیں سنتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے اس آسمانوں اور زمین، اور آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے، چاہے وہ سورج چاند، وہ بھی آسمان کا حصہ ہی ہے نا، سورج ستارے سب آسمان میں ہی شامل ہیں، جس نے ان سب کو پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا۔ ان کو نہیں، ان چیزوں کو نہیں پوچھتا، ان کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں، میں نے اس کی طرف چہرہ کر لیا، اور یکسو ہو کے، وما انا من المشرکین، میں نہیں شرک کرنے والوں میں سے۔ تو دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام نے برملا کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے ان کی باتوں میں۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام، جن کے تم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو، ان کے تو یہ کلمات ہیں۔ اور یکسو ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں یکسوئی کیا ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں تو حنیف ہوں۔ اب آپ سے میرا سوال ہے جو کہ آپ حنیف ہیں کہ نہیں؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو، دیکھیں ایک دفعہ رخ اللہ کی طرف کر لیا نا، اب یہ نہیں ہے کہ اچھا اب کوئی مصیبت پڑی تو ہائے اب تو بڑی دعائیں کر لیں، میری تو دعائیں قبول نہیں تھی، چلو آج اچھا فلانے نے یہ بتایا چلو اس طرف چل پڑے، یہ نہیں حنیف ہوتا۔ آج اچھا اب یہ کوئی میری حاجت ہے جو مجھے بہت زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہائے اگر ایسا نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو اب کیا کریں؟
کسی نے کہا ہے کہ یہ کر لو، وہاں پہ جا کے یہ بھی دھاگا باندھ لو، وہاں پہ دیگ دے لو، وہاں پہ چادریں چڑھا لو، وہاں پہ وہ کر لو، تو اب ہم چلو کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، سنا ہے وہاں پہ بڑی مرادیں پوری ہوتی لوگوں کی، ایسے لوگوں نے بڑا بتایا، تو چلو یہ یکسوئی نہیں ہوتی۔ یکسو ہے کہ بس آپ نے ایک در پہ بیٹھ گئے نا، اس کو چھوڑا ہی نہیں ساری زندگی، یہ ہے یکسوئی۔ ایک کو مان لیا نا، اب آپ نے اس کے علاوہ دوسری طرف نظر کرنی ہی نہیں ہے، یہ یکسوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں یکسوئی ہے کہ بھائی اب آج کچھ مصیبت پڑی، زیادہ تھوڑے دن اللہ سے مانگ لیا، پھر اس کے بعد جب یہاں سے پھر نہیں، یہاں سے تو پوری ہو ہی نہیں رہی، یہاں سے مایوس ہو کے پھر کہیں اور چل پڑے۔ اب وہ ان کی قوم جو تھی، اسے بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتی، وہ الٹا انہوں نے ان سے جھگڑے شروع کر دیے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، حجت بازیاں کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آرگیومنٹ کرنا، دوسرے کو ڈاؤن کرنا اور اپنے موقف کی طرف لے کر آنا کہ جو ہم ہیں وہ صحیح ہیں اور آپ بھی اپنی بات کو چھوڑ کے ہماری بات کو مانے، یہ ہوتا ہے حاجہ۔ انہوں نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، وہ کوئی عقل تو کرو، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور تمہاری بات سن لوں، تم اس بارے میں میرے سے جھگڑ رہے کہ میں اپنے موقف کو چھوڑ دوں۔ میں نہیں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے، میں نہیں ڈرتا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جو ابھی لوگ شرک کرتے ہیں نا، جو لوگ، تو ان کے پاس دلیل تو کچھ ہوتی نہیں بیچاروں کے پاس، کیا دلیل دیں؟ تو وہ بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے اگر بتوں کو ماننے والے ہوں گے تو وہ کہیں گے ہمارے بتوں کی مار پڑ جائے گی تیرے اوپر، ایسے ہوگا، تجھے تباہ کر دیں گے، تجھے ہلاک کر دیں گے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا، تو کوئی کا نہیں رہے گا، تو چھوڑ دے، کبھی ان کو برا نہ کہے، اس طرح نہ کر، یہ نہ کہ اچھا کسی کو کہیں گے نا آپ یہ قبروں پہ نہ جائیں، آپ یہاں پہ جا کے ان سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے، کہتے ہیں آئے ایسی آپ نے ہمارے اولیاء اللہ کی توہین کر دی، اب دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر یہ کہ اگر اللہ نے میرا کوئی نقصان لکھ دیا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے، اگر اللہ نے میرے لیے کوئی چاہا ہے ایسی چیز کہ مجھے کوئی آزمائش میں ڈالے، کوئی شر مجھے پہنچے، تو وہ تو ہوگا، مگر ان سے نہیں میں ڈرتا کہ انہوں نے کچھ کر دینا میرا۔ تو اپنے آپ کو فارم رکھا کریں، ایسے ڈرپوک نہ بنا کریں کہ کوئی آپ کو کہہ دے جو آپ کو اوپر تو ان کی مار پڑ جائے گی ایسے، تو آپ آئے ہاں واقعی پتہ نہیں، واقعی ایسا میرے ساتھ ہو نہ جائے، کیا ہمارے ایمان ہے؟ یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اور میں کس طرح ڈروں؟ میں کیوں ڈروں؟ ما اشرکتم، ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم تو ڈرتے نہیں ہو، تم جو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ تم اسے ڈرتے نہیں ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے اس شرک کی، کسی پیغمبر نے آ کے شرک کے اوپر نہیں دعوت دی، کسی پیغمبر نے نہیں کہا مجھے پوجو، میرے سے آ کے دعائیں کیا کرنا، میں جب مر جاؤں تو میری قبر پہ بیٹھ جانا، بس چادریں چڑھاتے رہنا اور یہیں پہ مجھ سے مانگا کرنا اور ایسے کیا کرنا، کسی نے نہیں کہا، سب نے ایک اللہ سے جوڑا، کہیں دلیل ہے ہی نہیں اس کی۔ یہاں کائنات میں کوئی دلیل نظر آتی ہو کہ بھئی ہاں ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی بھی یہاں پہ چلتی ہے مرضی؟ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا آگے ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اپنے لیے خود کچھ کرو، ہے میری پھوپھی صفیہ، میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ وہ ہے جو شرک کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو توحید پہ زیادہ حقدار ہے امن کا۔ امن کس چیز سے؟ امن کا زیادہ حقدار ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے امن میں آ جانے کا حقدار کون ہے؟ زیادہ کون ہے؟ تم حقدار ہو کہ جو اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے، یا میں حقدار ہوں؟ ان کو تم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو، ایک تمہیں کوئی علم ہو۔ ایک ہے توحید پہ چلنے والا، یہ خدا کو ماننے والا، اور وہ رب جس کے حکم پہ ساری کائنات چلنے والی اور جو مالک اور خالق ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ان کا بندہ بنا ہوا ہے جو خود بے بس ہے۔ امن کس کو ملے گا؟ امن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، گڑمڑ نہیں کیا، میلا نہیں کیا، غلط مطلب نہیں کیا ظلم کے ساتھ، ظلم کو اس کے اندر مکس نہیں کر دیا ایمان کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، ان کو امن ملے گا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے ایک بات بہت گہری پتہ چلتی ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا نہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں، ہم تو شرک نہیں کرتے، نہیں، یہاں سے پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ ایمان رکھتے ہوئے بھی لوگ شرک کرتے ہیں،
اس لیے کہ کہا گیا کہ امن قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان رکھتے ہوں، لیکن کیسا ایمان ہو، اس کے اندر ظلم نہ مکس ہو۔ ظلم کا مطلب کیا؟ ظلم کا مطلب ہے شرک۔ جب ویسے آپ دیکھیں تو ظلم، ہر ایک گناہ کو ظلم کہتے ہیں نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، تو آدم علیہ السلام نے شرک تو نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی، تو نافرمانیوں کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ تو اب صحابہ کو جب یہ آیت انہوں نے سنی تو وہ بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ، کہنے لگے کہ ایمان کے بعد کسی نے بھی ظلم نہ کیا ہو، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی ہی نہ کی ہو، تو اس کو امن ملے گا۔ تو ہم تو اس طرح کے ہیں نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب سے ہو جاتی، تو کوئی بھی اس سے پاک تو ہے نہیں کہ کبھی کسی سے کوئی خطا ہو ہی نہ، کوئی گناہ ہو ہی نہ، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، ظلم سے مطلب یہاں پہ وہ والا ظلم نہیں ہے کہ کوئی بھی گناہ، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پہ ہے جو ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں سورہ لقمان کا حوالہ دیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی بیٹے سے جو فرمایا تھا کہ بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے چھوٹی موٹی خطائیں، چھوٹے موٹے گناہ نہیں مطلب ہے، مطلب جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں مکس اپ کر دیا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایمان کے بھی دعوے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کلمے بھی پڑھے ہوئے ہیں، مگر ساتھ شرک بھی مکس کیا تھا اپنے زندگی کے اندر۔ نہ اللہ کو کہ ہاں ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ خود پیور چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے اس کے اندر فلانی چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، دودھ ہی ہے تو اس کے اندر پانی ملایا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، تو پانی ملا ہوا دودھ نہیں میں نے لینا، کیوں اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ ہر ایک اپنے لیے خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص توحید کو ایکسیپٹ کرے گا، شرک بیچ بیچ میں مکس کر کے لے کر چلے گئے نا آخرت میں، تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے شرک سے بچیں، کوئی شرک وہ ہے یہ اللہ نے شرک معاف کرنا ہی نہیں، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، اللہ نے نہیں معاف کرنا، ڈکلیئر کر دیا گیا، شرک جو لے کر آ گیا۔ اب چاہے وہ ہیں جو صرف مشرک ہیں، جو مطلب ٹوٹلی شرک کرنے والے، چاہے وہ ہیں جو کہ ایمان کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام سارے مشرکوں والے۔ یہ بڑی پریشیس چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور ہماری اس زندگی میں سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ایمان کو پیور رکھتے ہوئے ہم اس زندگی کی سرحد کو پار کریں۔ ہمیں موت آئے تو پیور ایمان کے ساتھ آئے، ملاوٹ نہ ہو۔ تو اس پہ آرام سے نہ بیٹھ جائیں گے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا بس کافی ہے۔ آپ سمجھیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، آپ سمجھیں توحید کیا چیز ہے،